اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سرفراز احمد میو آج کا نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا ہے۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو کوالٹی لیکچرز کا فروغ اور کوالٹی لیکچرز کے ساتھ ساتھ آپ کو کوالٹی مٹیریل کا پرووائڈ کرنا ہے۔ یعنی اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو کوالٹی مٹیریل بھی مل جائے گا، یعنی جو آپ کو سلائیڈز میں چیزیں نظر آتی ہیں انہی کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہو اور اپنے لیکچر نوٹس بنا سکتے ہیں ان سے، اور پیپر میں یہ آپ کے کام آئے گا۔ انہی سے آپ جو ہے وہ پوائنٹس کلیکٹ کر کے، پوائنٹس جمع کر کے، اور ان کو جو ہے اپنے شارٹ کویسچنز یا ایم سی کیوز کے لیے پریپیئر کر سکتے ہو اگر آپ آن لائن پیپر دینا چاہتے ہو تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے اگر کوئی آن لائن پریپریشن ہے یا اس کے لیے تیاری ہے تو وہ بھی آپ اپنے لیکچر نوٹس ان سے تیار کر سکتے ہو۔ دوسرا فائدہ آپ کے کنسیپٹس کلیئریفیکیشن کا ہے۔ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہوتے ہیں، آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونے سے یہ ہوگا کہ کل کو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر، اپنے ٹاپکس پر گرپ ہوگی اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے سن لیں گے۔ تو آئیے اب باقاعدہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈز پر چلتے ہیں۔ ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ سائیکالوجی کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے مل سکیں، اور آپ کو جو ہے اس کے نوٹیفیکیشنز میں ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں اور آپ جو ہے اس کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پہ، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیوز پسند ہیں، اور واقعی اگر آپ کو پسند آتی ہیں، تو آپ لائکس بھی کریں اور ساتھ میں کمنٹس بھی دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہم ایم اینڈ اسکوپ آف آئیو سائیکالوجی، انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو جو ایمز اینڈ اسکوپ ہیں ان کی طرف بات کرتے ہیں۔ ان سے کرنے سے پہلے ہم سب جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو جو ہماری آئی او سے مراد ہے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن بیہیویئر کی۔ ویسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سائیکالوجی ہے، جو سائیکالوجی ویسے ہیومن بیہیویئر کی جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی اور مینٹل پروسیسز کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ تو ہم نے جہاں پہ بھی، جس ڈسپلن میں بھی جائیں گے وہاں پہ ہم نے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو ہی اسٹڈی کرنا ہے، لیکن جس فیلڈ میں جائیں گے ہم اسی فیلڈ کے بندے کو، اسی فیلڈ کے انڈیویجولز کو، ان کے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ ورک پلیس کی اس کا تعلق ہے، یعنی انڈسٹریز اور آرگنائزیشنز کے اندر کام کرنے والے لوگ وہ جو ہے ان کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں بیہیویئر کو، اور اس کے علاوہ ان پہ سائیکالوجیکل تھیریز کا اپلائی کرتے ہیں، اور جو پرنسپلز ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں ہم آرگنائزیشنز کے اندر یا ان افراد کے اوپر جو ورک پلیس میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہیومن بیہیویئر کی آرگنائزیشن اینڈ دا ورک پلیس سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ یہ اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ فوکس جو ہے وہ پرنسپلز، یعنی ڈرائیونگ پرنسپلز، جو ہمارے ڈرائیونگ پرنسپلز ہیں انڈیویجولز کے، گروپس کے، آرگنائزیشنل بیہیویئرز کے، اور اپلائنگ ان کو کیا جاتا ہے اس نالج کو کس چیز کے لیے، ان کے جو ورک پلیس میں جو پرابلمز آتی ہیں افراد کی ان کو سالو کرنے کے لیے۔ یعنی جو تھیریز بن چکی ہیں، جو ہم نے پہلے سے ڈرائیو ہو چکے ہیں، جو پرنسپلز، اور یعنی جیسے ہم موٹیویشن کو کیسے ہائی کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے آؤٹ پٹ کیسے لینی ہے، ورک کنڈیشنز کیا پرووائڈ کرنی ہے اپنے، وہ آگے ہم ڈیٹیل میں جا کے ان کو پڑھیں گے۔ تو یہ ان کا اسپیشلٹی ہے۔ تو انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہماری سائیکالوجی کی برانچ ہے، اپلائز سائیکالوجیکل تھیریز اینڈ پرنسپلز ٹو آرگنائزیشنز، جو آرگنائزیشنز پہ اپلائی ہوتی ہیں۔ تو انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی بہت سارے، جو ہمارا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ بہت سارے فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، جس میں ورکرز کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا، ان کے ایٹیچیوڈز کو اسٹڈی کرنا ہے، ان کے کمپنیز کو ایویلویٹ کرنا ہے، اور ان کے علاوہ لیڈرشپ ٹریننگ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی مختلف اس کے ملٹی پرپز ٹاسک ہیں، وہ آگے ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے۔
جی، تو اب ہم اس کے جو ہم ایمز اینڈ اسکوپ کی طرف بات کرتے ہیں. ایمز اینڈ اسکوپس میں جو ہم پہلے بات کرتے تھے، سب سے پہلا جو اس کا ایم ہے اور اسکوپ ہے وہ ہے سائنٹیفک سلیکشن آف دا ورکرز. ہم ورکرز کی جو بھی نئے ورکرز آتے ہیں ان کی سائنٹیفک سلیکشن ہوتی ہے. سائنٹیفک سلیکشن ہوتی ہے جس میں ہم باقاعدہ ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، ایک سسٹمیٹک ہم ان کی ڈیپتھ انٹرویوز لیتے ہیں، سائیکالوجیکل ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں، انٹیلیجنس کے، ایپٹیچیوڈس کے، اسکلز کے اور ایبلٹیز کے، اور ان کے انٹرسٹ کے جو پرسونلز آتے ہیں ہمارے پاس، جو کہ انٹرویوز کے لیے آتے ہیں، جابس کے لیے آتے ہیں، یا کوئی بھی کام جو کمپنیز میں، آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے اس کے لیے، تو باقاعدہ ایک جو ہمارا آئیو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کی سائنٹیفک سلیکشن کرتا ہے ورکرز کی انہی ٹیسٹوں، انہی اسیسمنٹس کی بیس پر. اس کے لیے علاوہ پراپر ڈویژن آف ورک ہے کہ جیسا بندہ ہے، جیسا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، جیسا اس کا جو ہے جو اس کے اندر اسکلز ہیں، ان کے اندر ایبلٹیز ہیں، اس کے مطابق اس کی پراپر ڈویژن ہوگی. ٹھیک ہے، سیوٹیبل جاب فار اے سیوٹیبل پرسن والی ہے کہ جو جیسا جاب کا نیچر ہے ویسا ہی اس کے لیے پرسن ہونا چاہیے، جیسے پرسن کی نیچر اس کی ویسے اس کے جاب سلیکشن یا اس کے لیے جو ڈویژن آف ورک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ویسٹیج آف ہیومن ایفرٹ جو ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہیومن ایفرٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کی آؤٹ پٹ نہیں ملتی. تو ایک انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم یعنی ایفرٹس سے زیادہ اس کی آؤٹ پٹ لے سکے، یعنی اس کا ویسٹیج جو ہیومن پاور ہے وہ منیمم ہو. کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسا پراپر وے یوز نہیں کرتے کام کو کرنے کا. اگر ہم پراپر وے یوز کریں کام کرنے کا تو وہ اس میں کم ہم توانائی لگا کے اسے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں. تو اسی طرح ہماری سائیکالوجیکل فیکٹرز جو کہ فٹیگ کا باعث بنتے ہیں، ایکسیڈنٹس کا باعث بنتے ہیں، یا کون سی فزیبل سجیشنز ہوتی ہیں کہ ہم ان ایکسیڈنٹس کو یا فٹیگس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، وہ سارا ہے. پھر لیبر ویلفیئر کو پروموٹ کرنا اس میں شامل ہے. ان کو اچھا ماحول دیا جائے ورکرز کو جہاں پہ وہ جاب سیٹسفیکشن ہو، ان کا اچھا ماحول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان کی ہے، ورک ایفیشنسی ان کی انکریز کی جا سکے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے ان کو کس طرح سے ہم نے ہائر انسینٹیوز پرووائڈ کر کے ہم اپنی لیبر جو ہماری ویلفیئر ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہیومن ریلیشنز کو انہانس کرنا ہے، آپس میں تعلقات ہیں انڈیویجولز کے جو ہے آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے ان کا گروپ بیہیویئر کو جو ہے وہ انہانس کرنا، ان کی انہانسمنٹ کرنا. اور اس کے علاوہ ہیومن ریلیشنز کو انہانس کرنا، یہ آئیو سائیکالوجسٹ کا فنکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا. تو انڈسٹریل جو ہمارا آئیو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے ایٹیچیوڈس کو جو امپلائر ہوتے ہیں اور امپلائیز ہوتے ہیں ان کے، انڈیویجولس کے، اور اس کے بعد جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کیا ان میں مختلف کے تھاٹس، تھنکنگ، بیہیویئر اور جو ان کے ادر پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر کیا ڈفرینس ہے، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں. جی، ہم بات کر رہے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں رول آف این آئیو سائیکالوجسٹ کی. ایک انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے انڈسٹریز کے اندر یا آرگنائزیشنز کے اندر. سب سے پہلا فنکشن جو آئیو سائیکالوجسٹ کا ہوتا ہے وہ جاب انالیسس کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ جاب انالسٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. جاب انالسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے مختلف میتھڈز کے ذریعے سے، مختلف میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے جاب انالیسس کرنا. اور یہ جو ایک سسٹمیٹک کلیکشن آف انفارمیشنز ہوتی ہے جابس کے حوالے سے کہ جابس کی نیچر کیا ہونی چاہیے، کون کون سی جابس جو ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشنز کے اندر یا انڈسٹریز کے اندر ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. یہ ایک پہلا رول ہوتا ہے آئیو سائیکالوجسٹ کا. اس کے بعد جب جاب کریٹ ہو جاتی ہے تو اب اوبیسلی اس کے لیے اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے افراد کی ریکروٹمنٹ کرنے کا، جس کو پرسنل ریکروٹمنٹ پروسیس کہتے ہیں. اس میں اب آئیو سائیکالوجسٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے اور پرسنلز کی ریکروٹمنٹ کرتا ہے. ریکروٹمنٹ کرنے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی سلیکشن ہے. ریکروٹمنٹ کے لیے ایڈورٹائز کرنا، اور ایڈورٹائز کرنے کے بعد اس کے لیے افراد کی انٹرویوز وغیرہ کرنا ان کے ٹیسٹ کے ذریعے سے.
اور اس کے بعد ہوتی ہے ان کی سلیکشن. جب پرسونل ریکروٹمنٹ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی سلیکشن کر دی جاتی ہے اور ان کو متعلقہ ادارے میں جو ہے وہ متعلقہ اس کے ڈپارٹمنٹ جو ہے یا فنکشن جو ہے ان میں کریٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی جب کارکردگی جو ہوتی ہے ان کو ود دا پیسج آف ٹائم میئر کیا جاتا ہے. ان کی پرفارمنس کو اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے, ایویلویشن کی جاتی ہے, جسے پرفارمنس اپریزل کہتے ہیں. یعنی جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے انڈیویجولس کا جو ہوتا ہے یا انڈیویجول بیہیویئر یا گروپ بیہیویئر جو ہوتا ہے, اور اس کی جو جابس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کے آؤٹ کمس وغیرہ کو چیک کرنا جو ہے آئی او سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں کی جو آکوپیشنل ہیلتھ ہے اور ویل بینگ ہے اس کو بھی دیکھنا کہ کس طرح کی ہم ہیلتھ جو ہے اس کی ضرورت ہے, اور جو آکوپیشنل ہیلتھ سے مراد ہے جو کہ وہاں کے انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کمپنی کا, اس آرگنائزیشن کا, اس انڈسٹری کا, اس کو مینٹین رکھنا. وہاں کا جو ہیومیڈیٹی لیول ہے, وہاں کا جو لائٹ کے جو سسٹم ہے, تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا اور اس انوائرمنٹ کو ہائیجینس کو وغیرہ کو کنٹرول اور ہائیجینک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا تاکہ اچھی اور صحت مند زندگی کے ساتھ, صحت مند لائف کے ساتھ جو ہے وہاں کے ورکرز جو ہے وہ کام کر سکے, ان کی ویل بینگ جو ہے وہاں پہ ہو سکے. اس کے علاوہ ان کی ٹریننگز کرنا ود دا پیسج آف ٹائم. کوئی نئی چیزیں آتی ہیں, کوئی موٹیویشن ایشوز ہوتے ہیں, کوئی وہاں کی کمپنی کے انٹرپرسنل ایشوز ہوتے ہیں افراد کے اندر وہاں کا جو بھی ہے, یا وہاں کی مینجمنٹ اور جو افراد ہوتے ہیں کام کرنے والے ان کے درمیان کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے ٹریننگ اور نئی چیزوں کے حوالے سے تو ان کو ارینج کرنا, ان کو پھر ٹریننگ کی ایویلویشن چیک کرنا جو کیا ہے اس سے کیا آؤٹ پٹ ملی ہے. اس کے علاوہ جو ورک پلیس پہ جو موٹیویشن ہوتی ہے افراد کی, ان کو موٹیویٹ کرنا. موٹیویٹ کو پہلے تو اس کی جو ہے افراد کے لیے اس کے لائحہ عمل تیار کرنا کہ ہم نے کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے, اور وہ فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے امپلائیز کے اندر. یہ ایک سینٹرل اسٹڈی ہے اور سب سے زیادہ ضروری کام انڈسٹریز اور آرگنائزیشنز کے اندر ہے وہاں کے افراد کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن کو بوسٹ کرنا, وہاں اس کو اپ رکھنا. کیونکہ جب بھی افراد جو ہے کسی بھی کمپنی کے, آرگنائزیشن کے, انڈسٹری کے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کوالٹی آف دا پروڈکٹس پر پڑتا ہے. ایک تو کوالٹی آف دا پروڈکٹس پہ پڑتا ہے, ایک سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور جب یہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر کمپنی ہمیشہ لاس میں جاتی ہے, اس کو نقصانات ہوتے ہیں. تو جب تک افراد موٹیویٹ نہیں ہوں گے, ان کے اندر موٹیویشن نہیں ہوگی اور وہ جذبے کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو چیزوں کی کوالٹی کی یا آرگنائزیشن کی کوالٹی جو ہے اس کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا. اور جب یہ ٹھیک نہیں رہے گا تو کوئی بھی جو آرگنائزیشن ہے یا انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کرے گی. تو یہ سارا جو ہے ماحول وہاں پہ کریٹ کرنا ایک انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. وہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ زبانی کلامی پیسے لیتا ہے کوئی بھی جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. سائیکالوجسٹ کے تو الفاظ ہی چلتے ہیں جی, اس کے تو کہے ہوئے الفاظ ہی دوسروں کی زندگیوں میں ایک موٹیویشن بھر دیتے ہیں, ان کی بے رونق زندگیوں کو رونق ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں, وہ چاہے سائیکالوجسٹ کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہو. سائیکالوجسٹ کا کام تو مردہ دلوں کو زندہ کر دینا ہے, مایوس زندگیوں کو جو ہے خوشیوں سے بھر دینا ہے, اور ان کو آگے کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے, اور انہیں ان کے اندر جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ سٹرگل پیدا کر دینا ہے جو ان کو منزل تک پہنچا سکے. تو یہ آئی او سائیکالوجسٹ کا کام آرگنائزیشن اور کمپنیز کے اندر یہ کام کرنا ہے جو کہ باہر دوسرے سائیکالوجسٹ کرتے ہیں. جی, تو جو ہمارا آئیو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اے پی اے, جو ہم اے پی اے نے جو ایک اس کی سمری بیان کی ہوئی ہے کہ کیا رول ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کا, یا سوری آئیو سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہے, تو ان کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے مینج کرنا ہے
تو یہاں پر آئیو سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ڈیزائن امپلیمنٹیشن اور انالیسس آف سائیکالوجیکل ریسرچ، کہ انہوں نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، اور وہ اپنی ان فائنڈنگز کو جو ہے بہت سارے ورائٹی آف ویوز میں ان کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہیومنس کو اور جو آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ جو آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں یا ہیومن پرابلمز ہیں ورک پلیس پر ان کو جو ہے وہ سالو کیا جائے ان کو. تو یعنی وہ ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ کے بعد اپنی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کو ہیومن بیہیویئرس یا ہیومن جو پرابلمز ہے اور جو آرگنائزیشنل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ آئیڈینٹیفائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈس، کہ ٹریننگ کی کون سی ہمیں ضرورت ہے، کہاں پہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، کوالٹیز کو آپٹیمائز کرنا، ورک لائف کو جو ہے وہ آپٹیمائز کرنا یعنی بڑھانا، ان کے اندر بہت زیادہ سے زیادہ میکسیمم آپٹیمائز لیول ہوتا ہے، زیادہ سے میکسیمم لیول کی طرف لے کے جانا. اس کے علاوہ ٹریننگ پروگرامز کو جو ہے فارمولیٹ کرنا، بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا، اور اس کے بعد ان کی افیکٹونیس کو ایویلویٹ کرنا. پھر اس کے بعد امپلائیز کو کوچنگ پرووائڈ کرنا، اور آرگنائزیشنل لیڈرز جو ہیں ان کو کوچنگ پرووائڈ کرنا یا ان کو ٹریننگ دینا. اس کے علاوہ کرائٹیریا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پرفارمنس کو کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے انڈیویجولس کی اور آرگنائزیشنس کی. اس کے علاوہ جو ہے یہ کنزیومر پرفارمنس جو ہوتی ہے اس کو بھی اسیس کرتا ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے، اور مارکیٹ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں ان کو بھی اسیس کرتا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ہمارا ایڈورٹائزمنٹ پروسیس ہوتا ہے جو ہماری آرگنائزیشنز کے اندر یا ہماری جو انڈسٹریز کے اندر جو پروڈکٹس بنتی ہیں وہ پروڈکٹس اس کے بعد جب مارکیٹ میں آتی ہے تو مارکیٹ میں ان کو سیل کروانا، اور حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ریپر جو بنا ہوا ہے، ریپر ہے جو جس میں وہ چیز آپ کی پروڈکٹ موجود ہے، ریپر کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ورڈنگ کیسی ہونی چاہیے. پھر یہ جو ایڈز وغیرہ بنتی ہیں آپ کی کہ ایڈز میں کس طرح کے کن چیزوں کو کن لوگوں کو شامل کیا جائے، بچوں کو شامل کیا جائے، عورتوں کو شامل کیا جائے، کس ایج کے لوگ ہونے چاہیے، وہ ہمارا جتنے بھی جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے جو کنزیومرز ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی کے مطابق ایک جو آئیو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس ایڈ کو بنواتا ہے اور اس کی ورڈنگز وغیرہ کو اس میں شامل کرواتا ہے. جیسے آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہو کہ ہماری مختلف جو ایڈز ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ بچے شامل ہوتے ہیں. بچے کیوں شامل کیے جاتے ہیں؟ اب کوکنگ آئل ہے اس کے اندر بھی بچے ہیں، ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے اندر بھی بچے ہیں، سوپس ہیں ان کے اندر بھی بچے ہیں. یہ بہت سارے ہمارے جو بہت سارے پروڈکٹ چیزیں ہیں، چکن پروڈکٹس ہیں یا کوئی بھی، ان میں بچوں کو شامل کیا کیوں؟ اب وہ بچے تو ہی استعمال نہیں کرتے نا، بچے اس لیے شامل کیے گئے ہیں، ان کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے ایڈز کے اندر تاکہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں. تو جب بچہ ایک ایڈ کو دیکھے گا اسے اچھی لگے گی، ٹھیک ہے، اس کو اچھی لگنے کے بعد کیا وہ ضد کرے گا گھر والوں سے، وہ کہے گا کہ ہم نے یہی چیز لینی. جب بھی وہ اسٹور پہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں سپر اسٹور پر، مارکیٹس کے اندر، تو بچہ خود بخود لے کے اپنی ٹرالی میں اپنے اس میں رکھ دیتا ہے اس چیز کو، کیونکہ میں نے اور گھر سے بھی فرمائش کہ ہم نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں لینی ہے. تو گھر میں کیونکہ بچوں کی زیادہ مانی جاتی ہے، بچوں کا زیادہ وہ ہوتا ہے کنسرن ہے، پھر ان کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے چلیں جو رکھ لی انہوں نے چکھ لی کہ اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے جو بھی چیز ہے. تو اس لیے زیادہ تر جو ہمارا آئیو سائیکالوجسٹ ہے اس کا فوکس ان چیزوں پر جو مارکیٹ کے اندر جس چیز کا زیادہ وہ رجحان ہوتا ہے، جس چیز کو زیادہ لوگ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہوتا ہے، تو آئیو سائیکالوجسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈز بناتا ہے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ جو پروڈکٹس ہوں سیل ہو سکیں. یا ہولڈنگ بورڈز وغیرہ جو بنتے ہیں ان پہ جو سائن بورڈ جو بھی جس میں جو سٹائلز ہوتے ہیں، سارے جو ورڈنگز یوز کی جاتی ہیں وہ سارے آئیو سائیکالوجسٹ کے ہوتی ہیں. تو یہ چیز کے بنانے اور اس کے بعد مارکیٹ میں آنے اور مارکیٹ کے بعد سیل کرنا، تمام رسپانسبلٹیز تمام میں جو ہے وہ آئیو سائیکالوجسٹ کا بہت بھرپور کردار ہوتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ لیکچر پسند آیا تو آپ اس لیکچر کو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹس دیجیے، اور جو ہے اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز سائیکالوجی کے حوالے سے مختلف ٹاپکس آپ کو اور آپ کی کلاسز کے حوالے سے اور آپ کے جو بھی کیوریز ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے بریفلی وہ نئی ویڈیوز اور لیکچرز بنا سکے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حافظ.